السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے نماز کا بیان آج سے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ نماز ایک اہم فریضہ ہے جو ہم سب کو ادا کرنا چاہیے، اور نماز 5 وقت کی نماز فرض عین ہے۔ تو نماز پڑھنے کے لیے کچھ چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں نماز کے باہر یعنی کہ نماز سے پہلے ہمیں کرنا ضروری ہوتی ہیں، اور کچھ چیزیں نماز کے اندر ہمیں کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ تو جو چیزیں نماز کے اندر ہمیں کرنا ضروری ہوتی ہیں انہیں ہم نماز کے فرائض کہتے ہیں، اور جو چیزیں نماز سے پہلے کرنا ضروری ہوتی ہیں اور انہیں ہم شرائط کہتے ہیں۔ تو امید ہے شرط اور فرض آپ سمجھ گئے ہوں گے، یعنی نماز کے فرض میں وہ چیزیں آتی ہیں جو ہم نماز کے اندر کرتے ہیں، جیسے کہ قرات، قیام، رکوع، سجود۔ یہ چیزیں نماز کے اندر ہوتی ہیں تو یہ نماز کے فرائض میں آتی ہیں، اور وہ چیزیں جو نماز کے باہر ہوتی ہیں، نماز سے پہلے ہمیں کرنا ہوتی ہیں، وہ نماز کے شرائط میں آتی ہیں، جیسے طہارت، ستر عورت، وقت، استقبال قبلہ وغیرہ۔ تو یہ جو شرط ہے، تو شرط نماز سے پہلے ہمیں جن کا کرنا ضروری ہے، تو آئیے سب سے پہلے شرط کو سمجھ لیتے ہیں کہ نماز میں جو شرائط ہیں ان کو سمجھ لیتے ہیں ایک ایک کر کے، تاکہ ہم نماز پڑھنے سے پہلے ہم اس قابل ہو جائیں کہ نماز ہماری صحیح اور درست ہو۔ نماز کی پہلی شرط ہے طہارت۔ طہارت نماز شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تم اپنے چہروں کو اور اپنے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت اور اپنے سر کا مسح کرو اور پیر دھلو۔ تو نماز میں سب سے پہلے، نماز شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو ضروری چیز ہے وہ ہے طہارت، اور پاک رہنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ النظافۃ جزء الایمان، یہ حدیث پاک ہے کہ پاک رہنا ایک آدھا ایمان ہے۔ تو ہمیں ہمیشہ پاک رہنا چاہیے اور باوضو رہنا چاہیے۔ باوضو رہنے کے بھی بہت سارے فضائل ہیں، اور جو زیادہ پاک رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے ان کی تعریف کری ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور میں اہل ارینا کے لوگ بہت زیادہ صفائی کو پسند کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایک آیت کریمہ نازل فرمائی۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کس طریقے سے صفائی حاصل کرتے ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ جب ہم استنجا سے فارغ ہوتے ہیں تو ہم ڈھیلے اور پانی دونوں کو استعمال کرتے ہیں۔ تو ڈھیلے اور پانی دونوں چیزوں کو وہ لوگ استعمال کرتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے آیت کریمہ نازل کی کہ یہ لوگ صفائی کو پسند کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا نماز کی پہلی شرط جو کہ طہارت ہے۔ طہارت یعنی کہ پاک رہنا، پاکی کو کہتے ہیں، پاکی حاصل کرنے کو کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو وضو کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ وضو ہمیں کس طریقے سے کرنا چاہیے، اور وضو میں کون کون سی باتیں بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اس کے بعد غسل کا طریقہ انشاءاللہ تعالی ذکر کیا جائے گا۔ تو سب سے پہلے وضو کا طریقہ اسٹارٹ کرتے ہیں۔ وضو کا طریقہ، جب وضو کرنا ہو تو دل میں وضو کرنے کا ارادہ کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر کے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھوئے۔ محترم حضرات، میں نے ابھی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونے کی بات کری ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، وہ آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ پانی آج کل تو ٹنکی میں فل کیا جاتا ہے، اور ٹنکی کے ذریعے سے وضو بناتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ پانی کسی برتن میں ہوتا ہے، تو اگر کوئی برتن ہے جیسے کہ بڑا برتن ہے اور پانی نکالنے کے لیے کوئی چھوٹا برتن موجود ہے تو چھوٹے برتن سے ہی پانی نکالے، اور اگر چھوٹا برتن موجود نہ ہو تو مثلا اگر ہم رات میں، اگر دن میں اگر ہمارے دونوں ہاتھ
پاک ہے تو ٹھیک ہے. اور اگر رات سے جاگے اور ہم صبح سو کر کے اٹھنے کے بعد اگر ہم پانی نکال رہے ہیں تو خیال رکھیں، حدیث پاک ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے ہاتھوں نے کہاں رات گزاری ہے، تو وہ پانی لینے کے لیے تو ہم دائیں ہاتھ کو استعمال نہ کریں بلکہ بائیں ہاتھ سے پانی نکالیں اگر برتن موجود نہ ہو، اور اگر برتن موجود ہے تو برتن سے ہی پانی نکال لیں. ٹھیک ہے، تو پانی نکالنا میں نے بتا دیا آپ لوگوں کو. اور پھر دونوں ہاتھ کہاں تک گٹوں تک دھلنا ہے، دونوں ہاتھ کس طریقے سے دھلے. پہلے جو ہے داہنے ہاتھ میں پانی لے، دائیں ہاتھ سے پھر بائیں ہاتھ میں پانی ڈالے، پھر انگلیوں کا خلال کرے، اس طریقے سے دونوں ہاتھ گٹوں تک دھلے بڑھیا طریقے سے. پھر اس کے بعد مسواک کرے. اگر مسواک نہیں ہے تو پھر دانتوں کو انگلی سے مل لے اچھی طریقے سے. اس کے بعد 3 بار کلی کرے اور اچھی طریقے سے کہ حلق تک دانتوں کی جڑ زبان کے نیچے پانی پہنچے، یعنی جو زبان کی ہماری جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے، اور جو زبان کا نیچے کا حصہ ہے اس میں بھی پانی پہنچ جائے. تو جڑ زبان تک پانی پہنچ جائے اور زبان کے نیچے کے حصے تک پانی پہنچ جائے، اچھی طریقے سے کلی کریں. اگر کوئی چیز کھانے کی ہے تو اس کو دور کریں. ٹھیک ہے، کوئی بھی چیز باقی نہ رہے، کیونکہ اگر کوئی چیز باقی رہے گی تو اس سے نماز میں خلل آئے گا، اور اگر چنے کے برابر ہے تو نماز بھی خراب ہو جاتی ہے اگر اس کو نگل جاتے ہیں. اس لیے اگر کوئی بھی چیز ہے تو اس کو آپ نکال کر کے باہر کریں، پھینک دیں، اور منہ میں کوئی چیز باقی نہ رہے، اچھی طریقے سے کلی کریں. پھر داہنے ہاتھ سے 3 بار ناک میں پانی چڑھائے کہ اندر ناک کی ہڈی تک پہنچے. اسی طریقے سے بائیں ہاتھ سے ناک صاف کرے، یعنی کہ ناک میں اگر کوئی چیز رطوبت ہے، اگر وہ جمی ہوئی ہے تو خوب پانی ڈال کر کے اس کو اچھی طریقے سے، جو چھوٹی انگلی ہوتی ہے، جو ہاتھ کی چھوٹی انگلی ہوتی ہے، اس کو ناک کے اندر ڈال کر کے اچھی طریقے سے ناک کو صاف کرے اور پھر پانی کو چڑھائے. اگر جو ہے ناک میں رطوبت رہے گی تو پانی نہیں چڑھ پائے گا صحیح طریقے سے. تو پہلے ناک کی رطوبت صاف کرے، پھر اس کے بعد پانی چڑھائے 3 مرتبہ. اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کتنا عمدہ طریقہ ہمیں بتایا کہ پہلے ہم گٹوں تک ہاتھ دھلیں، پھر کلی کریں، پھر ناک میں پانی چڑھائیں. آپ سوچئے کہ پہلے ہمیں ناک میں پانی چڑھانے کا حکم نہیں دیا، کلی کرنے کا پہلے حکم نہیں دیا، پہلے گٹوں تک ہاتھ دھلنا ہے، ہاتھوں کو اس طریقے سے دھلنا ہے. تو محترم حضرات، اب یہ سب چیزیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو، اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، کہ اپنے چہرے کو دھلو. اب چہرے دھلنے سے پہلے ہمیں ان سب چیزوں کا حکم دیا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ سب سے پہلے آپ گٹوں تک ہاتھ دھلیں، یہ دھلنا سنت ہے، کلی کرنا سنت ہے، ناک میں پانی چڑھانا سنت ہے. آخر یہ سب چیزیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کس لیے بتائیں؟ یہ ہماری بہتری کے لیے بتائیں. یہ بہتر طریقہ ہمیں بتایا کہ سب سے پہلے جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو سیدھے سیدھے اپنے چہرے کو نہیں دھلیں بلکہ ہاتھ میں پانی ڈالیں. جب ہاتھ میں پانی ڈالیں گے تو ہمیں یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ یہ پانی گندا تو نہیں ہے. ہمیں دیکھتے ہی پتہ لگ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو ہم پاکی حاصل کرنا چاہیں تو پانی اگر گندا ہو، وہ جو ہے گندا پانی ہمارے چہرے پر پڑ جائے. تو ظاہر سی بات ہے پانی پاکی ہوگا، لیکن میں بس یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور دوسری چیز یہ ہے کہ پاک پانی جو ہوتا ہے اس کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں. وہ علامتیں کبھی کبھار جو ہے نا صرف دیکھ کر کے نہیں آتی، کیونکہ نجاست 2 طریقے کی ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے پانی جو ہے، پانی بھی ہم وضو کے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یہ بھی ہم تبھی پتہ لگا پائیں گے جب ہم اس کا ذائقہ محسوس کر لیں گے، جب ہم اس کی خوشبو محسوس کر لیں گے. مان لیجئے پانی تو پاک ہے، جیسے کہ اس میں گلاب جل پڑا ہوا ہے پانی میں، اور گلاب جل زیادہ ہے، خوشبو آ رہی ہے اس کی، اور ایک لوٹے میں رکھا ہوا ہے، ہم اس سے وضو کرنے کے لیے گئے، پتہ چلا کہ جو ہے ہم نے منہ دھل لیا، وضو بنا لیا پورا، لیکن ہمارا وضو نہیں ہوا. اس لیے گلاب جل سے وضو نہیں ہوتا. حالانکہ وہ ہمیں کب پتہ لگے گا؟ جب پتہ لگے گا جب ہم ناک میں پانی چڑھائیں گے، اس کی خوشبو محسوس کریں گے. اور جب
मुंह में पानी जाएगा तो हमें उसका जायका मालूम होगा। पानी के अंदर जो 3 खासियतें होती हैं, 3 खासियतें होती हैं। रंग होता है, यानी पानी का जो रंग होता है, तो वो कैसा रंग होता है, जो सारे जिस कलर में मिलाओ वैसा बन जाता है। तो पानी का एक कलर होता है, और दूसरा उसका जायका होता है। अगर कोई पाक चीज़ मिल जाए तो उसका जायका वही हो जाएगा, उसी का जायका। मान लीजिए शक्कर पड़ी हुई है, तो वो मीठा पानी है। अब मीठे पानी से भी वुज़ू जायज़ नहीं है। अब वो कैसे पता लगेगा कि जो है पानी मीठा है या नहीं है? ये तभी पता लगेगा जब वो हमारे मुंह के अंदर जाएगा। तो अगर कोई मीठे पानी से वुज़ू बना लिया किसी ने, तो वो तो शरबत है। शरबत से ज़ाहिर सी बात है, तो उससे वुज़ू करना जायज़ नहीं होगा। तो इसी तरीके से गुलाब जल है, वो नाक के अंदर जाएगी तो खुशबू पता लगेगी। तो ये सब कब पता चलेगा? जब हम कुल्ली करेंगे, नाक में पानी डालेंगे। ये एक साइंस मैं आपको बता रहा हूँ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें ऐसा तरीका बताया कि सबसे पहले अपने हाथ में पानी लेना है, हाथों को साफ करना है। जब हाथ साफ हो जाएंगे तभी तो चेहरा साफ होगा। और हाथ में जब पानी लेंगे तो आप देख लोगे कि पानी पाक है या नहीं। फिर कुल्ली करोगे तो उसका उसका जो है उसकी बू हमें पता लग जाएगी। तो मैं पानी का ज़िक्र कर रहा हूँ कि पानी जो है हमें नाक, मुँह और हाथ में लेकर के पता लग जाता है कि ये पानी हमारे लिए वुज़ू के काबिल है या ये पानी नहीं है। हालाँकि पानियों के बारे में मैं आपको बता दूँ, पानी जो है वो 5 तरीक़े के होते हैं। कि 5 तरीक़े का पानी होता है। एक तो पानी होता है कि पाक होता है, पाक करने वाला होता है। एक जो है पाक होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। एक पानी पाक होता है, पाक करने वाला भी होता है लेकिन मकरूह होता है। एक पानी पाक होता है, पाक करने जिसके पाक करने में शक होता है, वो माए मशकूक होता है। तो ये पानी होते हैं। तो मैं आपको गिना दूं दोबारा से कि एक वो पानी होता है जो पाक भी होता है और पाक करने वाला भी होता है, जिसे अरबी में ताहिर और मुताहिर कहते हैं, यानी पाक भी है और पाक करने वाला भी है। और वो पानी माए मुतलक होता है, जैसे कि कुएँ का पानी हो गया, समंदर का पानी हो गया, झील का पानी हो गया, आसमान का पानी हो गया, बर्फ़ से पिघला हुआ पानी हो गया, ओले का पानी हो गया और छोटे हौज़ का पानी हो गया। तो ये सब पानी जो हैं वो पाक भी होते हैं और पाक करने वाले भी होते हैं, नो डाउट। और दूसरा पानी होता है जो पाक भी होता है और पाक करने वाला भी होता है लेकिन मकरूह होता है। जैसे कि बिल्ली का झूठा, तो बिल्ली का झूठा मकरूह होता है। और पहले वाला जो पानी था पाक था, पाक करने वाला भी था, यानी ताहिर व मुताहिर, माए मुतलक, आसमान से गिरा हुआ पानी। तो नो डाउट उसमें वुज़ू और गुस्ल दोनों कर सकते हैं और दोनों ही जायज़ हैं और उसे पी भी सकते हैं। और दूसरा जो पानी है पाक भी है, पाक करने वाला भी है लेकिन मकरूह है, जिसे बिल्ली का झूठा। बिल्ली का झूठा उसका हुक्म ये होता है कि अगर पाक पानी मौजूद है, दूसरा माए मुतलक मौजूद है, तो हमें उसको इस्तेमाल करना, वरना माए मकरूह को हम इस्तेमाल करके उसको वुज़ू कर लेंगे और उसको पी भी सकते हैं। पीने का और वुज़ू बनाने का दोनों का हुक्म सेम ही है इसमें, कि पीना भी मकरूह है अगर पाक और साफ़ पानी मौजूद है, माए मुतलक मौजूद है, उसकी मौजूदगी में माए मकरूह को पीना मकरूह है। और तीसरा पानी वो होता है जो पाक होता है, पाक करने वाला नहीं होता है। ठीक है? पाक होता है, पाक करने वाला नहीं होता है। यानी वो पानी जिसमें कोई पाक चीज़ मिल गई हो, जैसे कि गुलाब जल अगर मिल गया, या जो है शरबत, पानी में अगर चीनी डाल दी, शक्कर डाल दी तो शरबत बन गया, उसका नाम चेंज हो गया। तो वो पानी पाक होता है लेकिन पाक करने वाला नहीं होता। हाँ, पीने वाला होता है, उसको खूब शौक से पीजिए। और चौथा पानी माए मशकूक, जिसको गधे ने पी लिया हो। और इसका हुक्म ये होता है कि जब माए मशकूक मौजूद हो, माए मशकूक के अलावा कोई दूसरा पानी मौजूद ना हो, तो फिर हम उस पानी से वुज़ू भी करेंगे और तयम्मुम भी करें, और साथ ही साथ जो है तयम्मुम भी हमें करना होगा। और अगर माए मशकूक के अलावा मौजूद है तो फिर हमें माए मुतलक को ही इस्तेमाल करना है, माए मशकूक को नहीं इस्तेमाल करना है। ठीक है?
और जो चौथा पानी हो गया, अब पांचवा पानी जो है, पांचवा पानी है माए नजिस, यानी वो पानी जिसमें कोई नजासत वाक़ हो गई हो, नजासत गिर गई हो, तो उस पानी को इस्तेमाल करना, उससे तहारत हासिल करना जायज़ नहीं, और वो पाक भी नहीं होगा, उससे वज़ू करना भी जायज़ नहीं, उसका पीना भी जायज़ नहीं। अब बात आती है दूसरे जानवरों के झूठे की, कि किसका झूठा जायज़ है, किसका झूठा पाक है, किसका झूठा नापाक है। तो जिन जानवरों का गोश्त खाया जाता है तो उनका झूठा पाक है, उस पानी से वज़ू भी कर सकते हैं, गुस्ल भी कर सकते हैं और पी भी सकते हैं, नो डाउट। और जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता, उनको उससे पाकी भी हासिल नहीं कर सकते। ठीक है। अब हमने पानी का बयान किया, इसलिए कि जो तहारत हम हासिल करते हैं वह ऑब्वियस सी बात है कि वो हम पानी के ज़रिए से ही तहारत हासिल करते हैं, तो हमें पानियों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने पानी के बारे में बता दिया। और पानी कब वज़ू के काबिल नहीं रहता है? पानी जब वज़ू के काबिल नहीं रहता है, जब उसका रंग, बू, ज़ायक़ा, यानी जो 3 वस्फ़ होते हैं पानी के, रंग, बू और ज़ायक़ा, यानी बू का मतलब होता है खुशबू। तो अगर ये 3 वस्फ़ यानी 3 ख़ासियतें हैं पानी की, 3 ख़ासियतें में से अगर 2 ख़ासियतें ख़त्म हो जाएँ तो फिर वो पानी काबिले वज़ू नहीं रहता है। ठीक है? चलिए, अब पानी के बयान के बाद फिर से वज़ू के बयान पे आते हैं कि नाक में पानी चढ़ाने के बाद फिर हमें चेहरे को धुलना है। तो चेहरा कहाँ से कहाँ तक धुलना है? चेहरा हमें धुलना है बाल उगने की जगह से, जहाँ से बाल हमारे सर के बाल जमते हैं, वहाँ से लेकर के ठोड़ी के नीचे तक हमें धुलना है। और दाएं कान की लौ से बाएं कान की लौ तक, जो कनपट्टी होती है हमारी, तो वहाँ की कनपट्टी से दूसरी कनपट्टी तक। ठीक है। और जाहिर सी बात है, चेहरे होते हैं, तो चेहरे में, कुछ चेहरों में दाढ़ियाँ होती हैं जो बड़े खूबसूरत से लगते हैं। जिन चेहरों पर दाढ़ी होती है, हुजूर की सुन्नत होती है। कुछ चेहरे जो हैं बग़ैर दाढ़ी वाले होते हैं, कुछ की तो होती नहीं है। खैर, वो निकल आएगी अगर मर्द होंगे। तो दाढ़ी जो है बहुत ही खूबसूरत चीज़ है, वो मर्द ही के निकलती है, औरत के कभी आती नहीं है। तो जाहिर सी बात है, तो मर्द को अगर मर्द बन रहना है तो दाढ़ी रखना चाहिए, वरना जो है वो बार बार निकलेगी और वो कहेगी कि जो है रख लो, आप मर्द हो, रखना चाहिए। तो जाहिर सी बात है, ये सुन्नत है और सुन्नत मौक़ूदा है। अगर दाढ़ी नहीं रखते हैं तो फ़ासिक़ मौलिन है, यानी कि फ़ासिक़ मौलिन की बहुत वईदें आई हैं कि उसकी ताज़ीम तक ना की जाए, इस तरीक़े से भी आई हैं। तो हमें दाढ़ी रखना चाहिए सुन्नत रसूल को हर एक दौर में, चाहे इस दौर में हिंदुस्तान में मुश्किल है तो भी कोई बात नहीं, अगर रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला आपको शहादत का मर्तबा अता करेगा, अगर आप सुन्नत को ज़िंदा करते हैं। ठीक है? ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर दाढ़ी नहीं रखते हैं और उस जगह पर आप सुन्नत को ज़िंदा करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला जो है आपको एक शहीद होने का सवाब अता करता है। तो हम सबको दाढ़ी रखना चाहिए बहरहाल। तो दाढ़ी अगर चेहरे में है तो दाढ़ी का खिलाल करें और धोएं, लेकिन इहराम बांधे हुए हों तो खिलाल ना करें, इसलिए कि अगर बाल टूटेगा और गिरेगा टूट करके तो फिर जो है गुनाह पड़ेगा और दम देना ज़रूरी हो जाएगा। तो अगर इहराम बांधे हुए हों तो खिलाल ना करें। फिर कोहनियों तक, कोहनियों के समेत दोनों हाथों को धोएं 3-3 मरतबा। फिर एक बार पूरे सर का मसा करें। अच्छा, मसा करने की कैफियत इस तरीके से है कि जो दोनों हाथ होते हैं, दोनों हाथों की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों से उसके कॉर्नर कॉर्नर मिलेंगे, तो कॉर्नर से मिलाए, कि अंगूठा और शहादत वाली उंगली को छोड़ करके, अंगूठा और शहादत वाली उंगली के कॉर्नर ना मिलाए, बाकी उंगलियों के कॉर्नर मिलाए। और माथे की जड़ से गुद्दी के नीचे तक लेकर के जाए। ध्यान रहे कि शहादत वाली उंगली और अंगूठा अ, ना टच हो। ठीक है? सर से ना लगे। फिर गुद्दी से वापस माथे की तरफ लेकर के आए, इसी तरीके से। कि
اب جب واپس آئے گا تو واپس ادھر سے تو انگلیوں کا پیٹ لگے گا اور ادھر سے دونوں ہاتھوں کا پیٹ لگے، دونوں ہاتھوں کی جو گدلیاں ہوتی ہیں، جو ہتھیلیاں ہوتی ہیں وہ لگیں گی، ٹھیک ہے؟ اب پھر ماتھے کی طرف سے واپس لے کے آئے گا۔ اب بچی کلمہ اور شہادت کی انگلی، تو اب کلمے کی انگلی کے پیٹ سے کان کے اندر کے حصوں کا اور انگوٹھے کے پیٹ سے کان کے اوپر کا مسا کرے گا، اور انگلیوں کی پیٹھ بھی بچی ہے تو انگلیوں کی پیٹھ سے گردن کا مسا کرے گا، لیکن ہاتھ گلے پر نہ جانے پائے کہ گلے کا مسا مکروہ ہے، گلے کا مسا نہیں کرے گا۔ گلا کیا ہوتا ہے؟ گلا جو ہوتا ہے، جیسے کہ میں کیسے سمجھاؤں کہ ذبح جدھر سے کیا جاتا ہے جانور کو، وہ گردن تو پوری ہوتی ہے، گردن تو پوری کو ہی کہتے ہیں، جو گدی ہوتی ہے وہ پیچھے ہوتی ہے، گلا جو ہوتا ہے وہ آگے کا حصہ ہوتا ہے، تو آگے والے حصے پر مسا نہیں کیا جائے گا، اس کا مسا کرنا مکروہ ہے۔ پھر داہنا پیر انگلیوں کی طرف سے ٹخنوں تک دھوئے گا۔ اچھا، پیر دھلے گا تو انگلیوں کی طرف سے دھلے گا، انگلیوں کو اس طریقے سے دھلے گا کہ بیچ میں جو انگلیاں چپکی ہوئی ہیں تو ان کو ہٹا ہٹا کر کے اس کو اچھے طریقے سے چھوٹی والی انگلی ڈال دے، اگر زیادہ چپکی ہوئی ہیں تو ٹخنوں سمیت کچھ اوپر تک، یعنی ٹخنوں سے اوپر تک ہی رہے، یعنی ٹخنوں سمیت ہمیں دھلنا ہے۔ پھر اسی طرح بایاں پیر دھلے گا۔ اچھا، ہاتھ پاؤں کی انگلیوں میں خلال کرے گا۔ اب وضو ختم ہو گیا، اس کے بعد وضو کی دعا پڑھے گا۔ وضو کی دعا یہ ہے: اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا، اور اے اللہ مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا۔ تو اب بچا ہوا پانی، اگر کچھ بچا ہوا پانی ہے تو اس کو کھڑے ہو کر کے پی سکتا ہے، بیماریوں سے شفا ملے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور ایسا نہیں ہے کہ زیادہ پانی ہے تو اس کو پیاس بجھانے کے لیے، بلکہ تھوڑا سا بچا ہوا پانی جو ہے وہ تھوڑا سا پی لے گا بطور شفا، ٹھیک ہے، کہ اس سے شفا ملتی ہے، تھوڑا سا پینا برکت کی طور پر جائز ہے۔ آج کل تو ٹنکیاں ہیں، تو ٹنکیوں کا بچا ہوا پانی اگر برکتاً پینا چاہے تو تھوڑا سا لے کر کے چلو میں کھڑے ہو کر کے پی لے، تاکہ جو ہے نیت یہ رہے کہ ہمیں اس پانی سے شفا ملے گی، اور وہ بھی بچا ہوا ہی پانی ہے وضو کا، تو وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پینا صحیح ہے، لیکن زیادہ پانی نہیں، بلکہ بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پیے گا تھوڑا سا، ٹھیک ہے۔ پھر آسمان کی طرف منہ کر کے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، اور کلمہ شہادت اور سورہ انا انزلنا پڑھے، اور بہتر ہے کہ ہر عضو ہوتے وقت بسم اللہ اور درود شریف کا ورد کرتا رہے اور کلمہ شہادت پڑھتا رہے۔ تو یہ وضو کا طریقہ جو ہم نے بیان کیا تفصیلی باتوں کے ساتھ، اس میں کچھ باتیں فرض ہیں کہ جن کو اگر ہم چھوڑ دیں گے تو وضو ہی نہیں ہوگا، جیسے کہ چہرے کا دھلنا، ہاتھوں کا دھلنا دونوں، اور سر کا مسا کرنا، پیروں کا مسا کرنا۔ البتہ کچھ چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہیں، جیسے کلی کرنا، دونوں ہاتھ ٹخنوں تک پہلے دھلنا، بسم اللہ پڑھنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ سب سنتیں ہیں۔ تو اگر یہ چھوٹ جاتی ہیں تو قصداً چھوڑنے کی عادت بنا لینا تو یہ بالکل غلط ہے، اس تو سزا کے مستحق ہوں گے اگر یہ سنتیں چھوڑ رہے ہیں، اور اگر غلطی سے چھوٹ گئی تو وضو ہو جائے گا۔ اور کچھ باتیں مستحب ہیں کہ ان کے چھوٹنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے، باقی اگر اچھی طریقے سے نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے جو طریقہ بتایا اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو جو ہے پورے بدن کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر جو ہے ورنہ جتنا عضو دھلے گا اس کے گناہ دور ہو جاتے ہیں، ایسی حدیث پاک ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے کہ جب ہم وضو کر لیتے ہیں تو ہمارے یہاں تک کہ چہرے کے، یہاں تک کہ پلکوں کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں بہت ہی اچھے طریقے سے، اچھے ڈھنگ سے وضو کرنا چاہیے سنت کے موافق، اور ہمیں یہ بہترین طریقہ جو پاکی حاصل کرنے کا ملا ہے، بلکہ کبھی وضو بھی نہ کرنے کا ارادہ ہو، ہاتھ پیر بھی دھلیں، تو کوشش یہی رہے کہ ہم وضو بنائیں گے تاکہ ہمیں وضو کرنے کا ثواب ملے گا اور ہمارے گناہ بھی جھڑ جائیں گے۔ تو ہم صرف منہ نہ دھلیں بلکہ سیدھے وضو ہی کریں، اگرچہ نماز کے لیے ہمارا ارادہ نہ ہو جانے کا،
ٹھیک ہے، جیسے اور وقتوں میں جب ہم منہ دھلیں تو کوشش یہی رہے کہ ہم وضو کر لیں، بہتر ہے، باوضو رہیں گے جب تک ہمیں ثواب ملتا رہے گا اور ہمارے شیطان قریب نہیں آئے گا۔ چلیے اب کلاس ختم کرتے ہیں، اور آج کی کلاس یہیں پر اینڈ ہوتی ہے، اور انشاءاللہ کل نیو کلاس ہوگی اسی ٹاپک پر کہ وضو کے بیان پر، اور کل انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو کریں گے وضو کے فرائض پر اور وضو کے مکروہات پر، مستحبات پر اور سنتوں پر بھی انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ چھوٹے چھوٹے بیان ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایک ہی دن میں ختم کرتے ہیں۔ مین ٹاپک یہی تھا کہ وضو کرنے کا ہمیں صحیح طریقہ پتہ ہونا چاہیے، اور اگر ہم اس طریقے سے وضو کرتے ہیں تو ظاہر سے طور پہ ہمارے فرض تو ادا ہی ہو رہے ہیں، اور ہم مکروہات سے دور بھی ہیں، اور مستحبات بھی ادا کر رہے ہیں، اور ساری سنتیں ادا ہو رہی ہیں۔ تو مین تو یہی ہے، باقی اب ایک ایک چیز کر کے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں پتہ لگ جائے گی کہ یہ چیز سنت ہے اور یہ چیز فرض تھی، اور یہ چیز جو ہے ہم نے نہیں کری، یہ مکروہ میں آ رہی ہے۔ تو اب اس کو گنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگائیں گے۔ چلیے آج کی کلاس یہیں پر ختم کرتے ہیں، باقی دعائے خیر میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔